کی بات کیجیے گا اور علی وزیر کے بارے میں بھی ضرور تھوڑی سی بات کیجیے گا جو اس وقت جیل میں ہے۔ جنرلی اگر ہم یوتھ پارٹیسپیشن ان پولیٹکس کی بات کریں تو یوتھ مینز میل فیمیل بوتھ دونوں۔ فیمیل پہ تو آلریڈی روایات اور دوسرے ناموں سے ایک قسم کی پابندی لگا دی گئی ہے، اور اگر جنرل سیاست کی بات کریں اسٹوڈنٹ پولیٹکس پہ وہ بھی پابندی مجھے لگا آپ کہنے لگے جنرل سیاست، جنرلز کی سیاست۔ ہاں، اور اگر جنرل سیاست کی بات کریں اس پر بھی پابندی ہے۔ ریاست نے ایک فریم بنایا ہے، اس کے اندر اگر کوئی سیاست کرنا چاہے تو اس میں اجازت ہے ایک حد تک کہ آپ یہ جا سکتے ہیں، یہاں تک نہیں جا سکتے ہیں۔ ایک آئین ہے اور ایک ان کے اپنے ریڈ لائنز ہیں۔ اب یہاں آئین کی بات نہیں ہے، ان کے اپنے جو ریڈ لائنز ہیں ان کی بات ہے۔ ان ریڈ لائنز کے اندر ایک فریم بنا دیا گیا ہے، اس فریم سے باہر اگر کسی نے بھی سیاست کرنا چاہا تو پھر تشدد ہے، مسنگ پرسنز ہے، اس کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے یا اس کو مار دیا جاتا ہے۔ یا میں باقی کس کا مثال دوں؟ میں تو آپ کا مثال دوں گا کہ جب پی ٹی ایم نے بالکل آئینی حقوق مانگے، آپ نے ساتھ دیا تو آپ کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، اور چھاپے، ایف آئی آرز، کیا کیا نہیں کیا۔ نہ تو آپ نے کسی کو تھپڑ مارا تھا، نہ آپ نے کوئی غیر قانونی کام کیا تھا، انسانی حقوق مانگے تھے۔ میرا مطلب یہی ہے کہ سیاست جو حقیقی سیاست ہے، ایک ہوتا ہے قوم کے اوپر سیاست کرنا، ایک ہوتا ہے قوم کے لیے سیاست کرنا۔ یہ قوم کے لیے سیاست کرنا، ان کے مفادات کے لیے، ان کی زندگی کے لیے سیاست کرنا انتہائی مشکل ہے اس کالونیل ریمیننگز میں کہ آپ کس طرح کر سکیں گے۔ اگر یہاں تقریباً سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے، پولیٹیکل سائنس سے اویئر ہوں گے، برٹش دور میں بھی یہ جو وہاں پر لاز بنا دیے جاتے تھے، پہلے تو وہ لاز کالونیل لاز تھے لوگوں کو غلام رکھنے کے لیے، اور پھر یہ ایکسٹینڈ بھی نہیں کیے جاتے تھے، یہ پیریفریز جو تھے، کہ اگر ہم نے اس کو تھوڑا سیاسی آزادی دی تو یہ بلاسٹ ہو جائیں گے قسم کے۔ یہاں پر یہی ہے، آپ نے پہلے بات کی کہ وہی علاقے جن کی آواز ممنوع ہے سننا، تو وہاں پر تو یہ بہت مشکل ہے۔ بے روزگاری میں، اور پہلے تو تعلیم نہیں ہے، یعنی سیاست کو سمجھنے کے لیے ایجوکیشن تو ضروری ہے۔ جب پیریفریز میں نہ یونیورسٹیاں ہیں، نہ کالجز ہیں، تعلیم نہیں ہے، عام جو ایک دکاندار ہے، ایک ریڑھی والا ہے، ایک نوجوان ہے، تو اس کو یہ سیاست اور اپنا لیول یہ بہت گیپ محسوس ہوتا ہے کہ میں اتنا آدمی تو نہیں ہوں کہ میں سیاست وغیرہ کروں۔ وہ تو ایجوکیشن نہیں ہے۔ اور اگر پھر لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کے لیے اٹھیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اب آپ دیکھیں، آپ نے پی ٹی ایم کی بات کی، اور پھر یہاں آج بات ہے یوتھ پارٹیسپیشن۔ میری اس وقت عمر 23 سال تھی جب پی ٹی ایم بن رہا تھا۔ یہ یوتھ پارٹیسپیشن کی بات کریں، آج 27 ہے، شناختی کارڈ بلاک ختم، پاسپورٹ بلاک، ایف آئی آرز بہت سارے، ای سی ایل میں نام ہے، اور ایک سم کارڈ رہ گیا تھا، وہ بھی چند مہینے پہلے بند ہو گیا۔ یہ یہاں پر پولیٹکس میں پارٹیسپیشن کے ثمرات مل رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہاں جو ٹاپک رکھا ہے ساؤتھ ایشیا کے بارے میں، کہ ساؤتھ ایشیا میں پارٹیسپیشن، یہاں ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سن سکتے۔ یعنی بلوچ ہے، مجھے بلوچستان جانے پر پابندی ہے، کشمیری ہے، مجھے کشمیر جانے پر پابندی ہے۔ آپ لوگوں نے نوٹیفیکیشن دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پر، گلگت بلتستان پابندی ہے، بنیر سے لے کر کرم ضلع تک پابندی ہے۔
یہ جو آپ لوگ ساؤتھ ایشیا کی بات کرے، اس میں کسی بھی ملک کا نام بھی لیا تو بھی آپ یہاں غدار ڈکلیئر ہے، نہیں لیا تو بھی آپ کو غدار ڈکلیئر کرنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ جڑ دیں گے. اتنی مشکل سچویشن میں کہ وہ نام لینا بھی جرم ہے، آپ لوگوں نے اسی ٹاپک پہ ایک پیروگرام بنایا. اور یہاں تو کوئی بلوچ کا نام نہیں لے سکتا ہے، یہاں تو کوئی ایون کشمیر، یہ جو یہاں کا کشمیر ہے اس کا حال اگر آپ لوگوں نے ان کے جو شہری ہے ان سے سنا تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ یوتھ پارٹیسپیشن ساؤتھ ایشیا کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پاکستان کے اندر پارٹیسپیشن بہت مشکل ہے، سیاست کرنا. اور پی ٹی ایم جو ایک قسم کی مکمل ینگ لوگ تھے زیادہ تر، بلکہ ابھی بھی زیادہ تر ینگ لوگ ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں. یہاں پر سیاست کے لیے، میرا مطلب سیاست سے مفادات، عوام کے مفادات کے لیے کام کرنا. تو ان کا جو وہ طے کر رہے ہیں پرائس، وہ یہ ہے کہ ارمان لونی ایک نوجوان تھا، شہید کر دیا گیا. عریف شہید کر دیا گیا. خڑکمر میں کیا ہوا، اور آج باقی ہمارے دوست جیل میں ہے. یہ ہے پولیٹکس میں پارٹیسپیشن. ہاں، اس طرح کی سیاست جو حقیقی سیاست ہو، اس کو گرانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کبھی ملک کے نام پہ، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی کسی اور نام پہ تنظیموں کو کڑا کر دیا جاتا ہے. ہمارے خلاف ایک تنظیم کا نام تھا پاکستان زندہ باد موومنٹ، تو وہ آج تک چل رہا ہے مگر اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، نہ ان کے مطلب کوئی مطالبات ہے، وہ کس سے رکھنا چاہتے کچھ نہیں ہے، بس صرف اس لیے کہ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگ ڈیل کرے، یہ آپ لوگ ختم کر دے. پاکستان میں ایک قسم کی سیاست چلتی ہے، وہ ہے اگر آپ فوج کے جرنیلوں کے بات مانتے ہو تو وہ سیاست ٹھیک ہے، اگر آپ اس سے ہٹ کر بات کر رہے ہو تو وہ غداری بھی ہے، وہ انتہائی بالکل وہ ایک ٹیبو ہے، ایک ایسا ناروا حرکت ہے جس کا معاشرے میں کوئی تصور نہ کرے، اور پھر اس کو مثالی بنا دیا جاتا ہے، ایسے سزائیں دی جاتے ہیں کہ وہ مثال بن جائے لوگوں کے لیے. مطلب مجھے یقین ہے لاہور میں بھی کافی نوجوان ہوں گے جو پی ٹی ایم کو چاہتے ہوں گے، مگر وہ پی ٹی ایم کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ اس کے لیے مثال بنا دیا گیا ہے، ہمارا علی جان کی طرح آپ کی نوکری چلی جائے گی، فلانے کی طرح ایف آئی آرز ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو بے روزگاری میں رکھ کر، بے تعلیم معاشرہ رکھ کر، تشدد کے ذریعے یہ جو نظام چلایا جا رہا ہے، اس میں اگر کوئی حقیقی سیاست کرنا چاہے، عوام کی مفادات کی سیاست کرنا چاہے، جو عوام کے ذریعے صرف سیٹ جیتنے کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ عوام کو کچھ دینے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، تو ان میں کافی مشکلات ہوتے ہیں، لوگ مسنگ پرسنز بن جاتے ہیں. اور آپ یہ سعدیہ بلوچ بیٹی ہے، بلوچ نوجوانوں کی، اور آپ لوگ یعنی کافی سارے جو بلوچ ایکٹیوسٹ ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، اور ابھی وہ کیا کرے، کون سے پیشنٹ کی بات کرے. معاشرہ بھی ایک مریض بن چکی ہے اور عام مریض بھی ہے. پورے معاشرے کی بات کرنا انتہائی بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. آپ کے پاس کہ پی ٹی ایم شاید پہلی موومنٹس میں سے تھی جو ہم نے دیکھی ہے پاکستان میں، جس میں کوئی بہت بڑا خان، سردار، کوئی وڈیرا اس کو لیڈ نہیں کر رہا. آپ کے والد صاحب میرے خیال ایک ٹیچر ہیں، اور آپ کے ارد گرد بھی جو لوگ تھے وہ بھی مڈل کلاس سے، کچھ ورکنگ کلاس سے. تو تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ اتنی جلدی یوتھ کو آرگنائز کیسے کر لیا. ایک تو ہمیں ایئر بائی کا نیریٹو ہے کہ کوئی سازش چل رہی تھی، لیکن حقیقی معنوں میں آپ نے کیسے کر لیا، اور تھوڑا سا آگے کا بھی لاہ عمل بتائیں، خاص طور پہ علی وزیر کے لیے ہم ادھر کیا کر سکتے ہیں، اور اوور آل پی ٹی ایم کو ہم کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں.
I think state atrocities, लोगों को ऑर्गेनाइज करना, उठना, वो उनसे तंग थे। उनको एक आवाज़ चाहिए थी। ये हकीकत है कि पीटीएम में गरीब तबका है। एक दिन बहस हो रही थी खैबर पख्तूनख्वा में कि फलाने पार्टी तालिबानों को बत्ता देते हैं, फलाने पार्टी के लीडर्स को कॉल आते हैं, मगर बत्ता नहीं देते। मौका नहीं मिला, और न मैं ये बात करना चाहता था कि हमारे किसी लीडर या वर्कर को कोई कॉल नहीं आता है। वो ये 4 आने हम पर ज़ाया नहीं करना चाहते हैं कि इनके पास क्या है जो हमें देंगे। इंतहाई गरीब तबका है। पीटीएम के पास वसाइल नहीं है, अगरचे अफरादी कुव्वत इंतहाई ज़्यादा है। इंतहाई टैलेंटेड और एमफिल पीएचडी स्टूडेंट्स स्कॉलर्स हैं। हमारी मरकज़ी कमेटी जो होती है, अक्सर उनमें 70-80% एमफिल पीएचडी होते हैं। मगर सिर्फ एक वजह है कि वसाइल की कमी की वजह से और स्टेट की पाबंदियों की वजह से उस हद तक काम नहीं हो सका। हम इससे भी ज़्यादा कर सकते थे। ऑर्गेनाइज्ड के अलावा लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं था। आवाज़ ये समझ रहे थे कि अगर हमने आवाज़ उठाया तो हम मार दिए जाएंगे, पर उन्होंने इतना मारा कि फिर लोगों को ये भी पता चला कि अगर हम आवाज़ न उठाएं तो भी वो हमें मार देंगे। ये वो कह रहे थे तुम लोग एंटी स्टेट हो। भाई, कोई स्टेट को कंट्रोल करे वो हमें मार रहे हैं, हम उनको नहीं मार रहे हैं। वो एंटी पश्तून है। और स्टेट कौन सी एंटी स्टेट, किस स्टेट की हम एंटी है? यहाँ तो स्टेट नहीं है, निजाम नहीं है, सच पूछे तो मुकम्मल गुंडागर्दी है। आज बात करो, वीगो डाला आएगा, आपको सिंपल सी एक मैसेज आएगा कि आपके पीछे वीगो डाला आएगा। कानून हरकत में आ जाएगी, आईन वगैरह ये नहीं बताया जाएगा, वीगो डाला बताया जाएगा। ये गुंडागर्दी है। निजाम जिस यहाँ लोग कह रहे हैं ये निजाम फरसूदा हो चुका है। कौन सा निजाम? निजाम है ही नहीं। ये अभी तो हमें फौज के अलावा बाकी सारे इदारे नॉन स्टेट एक्टर्स लगते हैं, जैसा कि वो उनसे काम ले रहे हैं। अली वजीर पार्लियामान को मान रहा था, खुद जो सियासी पार्टी है वो पार्लियामान को नहीं मान रहे हैं, वो किसी और को मान रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। रियासत पार्लियामेंट को नहीं मान रही है। अभी ये जो मिसिंग पर्सन्स की हवाले से बातें आ रही हैं, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मिसिंग पर्सन्स को मैं रिहा कर दूंगा। भाई, आप अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी कर सकते हो, आप मिसिंग पर्सन को रिहा कर दोगे। इख्तिलाफ नहीं है, मगर ये एक हकीकत है। मखसूस लोग हैं, मखसूस माइंड सेटअप है। वही बरतानिया की गुलामी उस दौर में, चाहे वो जहां से भी हो, जिसने अच्छी तरह सीखी हो, आज तक उनको मरात मिल रहे हैं। आज तक वही खान, वही सरदार, वही वडेरे हैं। उनके बच्चे कोई जर्नेल है, कोई बेअदबी माफ सियासतदान, जो भी आप कह रहे, लेकिन जो ये एक लफ्ज़ है मुल्क के बड़े, वो तबका जो है वही है। आम आवाम की बात, ये मुहस यहाँ पर, यानी हम क्या कहें, हमें तो बताया जाता है कि अगर फलाने यहाँ इस कुर्सी से हट गया तो फिर आप लोगों को हुकूक मिलेंगे, अगर फलाना आ गया तो सब आ गए, सब चले गए, कुछ नहीं मिला है। तो ये आने जाने के रिहर्सल से जो हमारे मसाइल हल करने की बातें थे, वो तो अभी हम अंडर 30 है कि हमें मालूम हो गया और अपने आंखों से देख लिए। अली वजीर का केस है,
علی وزیر کا کیس کوئی اسٹڈی نہ کرے، اگر کسی نے پاکستان کی عدالتوں کے نظام کو اسٹڈی کرنا ہو تو پھر علی وزیر کو اسٹڈی کرے۔ آپ کو لگے گا کہ یہ جو 130 نمبر پہ عدالتوں کی بات ہو رہی ہے، 130 تک کیسے، مطلب اتنا اچھا گریڈ کیسے ملا ہے اس کو؟ وہ سمپل بیٹھے ہیں کہ کب اشارہ ملنا ہے، اس لیے تاریخ پہ تاریخ دے دو، تاریخ پہ تاریخ دے دو۔ یہ جو محکوم اور مظلوم لوگ ہیں، ان کے مسائل کے ساتھ جو مذاق سیاسی طور پر کیا گیا وہ تاریخی ہے۔ انتہائی بے اختیار لوگوں کے منہ سے ہم سن رہے ہیں ہم آپ کے مسائل حل کریں گے۔ سچ میں اگر آپ نے اس کو الگ سے بٹھا دیا کہ آپ قسم بتایا آپ کے کیا کیا مسائل ہیں، ہم سے زیادہ ان کے اپنے ہوں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی یہی مسائل حل ہو جائیں۔ آپ نے ابھی تک تو یہی مسئلہ ہے، یہاں پر آرگنائزڈ ہونے کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ مسائل بالکل زیادہ ہیں، کافی زیادہ ہیں، ایٹراسٹیز، غنڈہ گردی، سب کچھ انتہا پر ہے۔ مگر ایک بات سنیں، شاید آج یہ بات انتہائی چھوٹی لگ رہی ہو، ہمیں مکمل یقین ہے کہ انقلاب کا ہم لائیں گے، ضرور لائیں گے ایک چینج کو۔ اب یہ تو جدوجہد کا سفر ہے، نتائج تو اجتماعی جدوجہد میں کافی بعد میں آتے ہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے یہ سب کچھ انشاءاللہ کور ہو جائیں گے۔ یہ جو لوگ ظلم، جبر، بربریت کر رہے ہیں، یا وہ ہم جو کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں ہم کو کمزور اور خود کو طاقتور سمجھ رہے ہیں، ان کو صرف اتنا کہتے ہیں، ہماری سرزمین پر دنیا کے ہر طاقت آئے ہیں، چنگیز سے لے کر انگریز تک، فرنگ سے لے کر اورنگ تک، سب آئے ہیں، ان سب کو ہم کمزور، وہ ہم کو کمزور سمجھ رہے تھے، اپنے آپ کو طاقتور۔ آج ہم اپنی سرزمین پر رہ رہے ہیں، وہ نہیں ہے ہمارے یہاں۔ وہ ٹرائی کر لے، جتنا بھی وہ ظلم زیادہ کریں گے اتنا ہی ری ایکشن سخت ہوگا، اور ہمارا ری ایکشن ان آرگنائزڈ اور غنڈہ گردی پر مبنی نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا اس میں انسانی حقوق کی انتہائی لحاظ رکھا جائے گا، اور آج تک رکھا بھی ہے۔ تو علی وزیر جیل میں ہیں، مگر علی وزیر کے دوست وفادار دوست ہیں، جس نظریے کے لیے، جس شعور کو پھیلانے کے لیے وہ قربانی دے رہے، اس کے دوست وہی شعور روزانہ کے بنیاد پر ہر جگہ مزید پھیلا رہے ہیں۔ علی وزیر کو جیل میں رکھ کر انہوں نے، اگر علی وزیر اتنا تھا تو وہ اب اتنا ہو چکا ہے، اس کو مزید تقویت دی ہے، کوئی کمزور نہیں کیا ہے۔ ایک بار جب مظلوم اٹھ گیا، انہوں نے صدا بلند کی، اس کے بعد ظالم کا ہر طریقہ کار اس کی ناکامی کی طرف لے کے جائے گا اس کو۔ تو ہم پور امید ہے کہ علی وزیر مزید وہ بے بس ہو چکے ہیں، جیل میں بھی رکھ کے اس کو کیا ملا، کچھ نہیں، بلکہ مزید وہ دیکھ رہے ہیں کہ علی وزیر بڑھ رہا ہے، وہ سکڑ رہے ہیں، ان کا سوچ کمزور ہو رہا ہے۔ 4-5 سال ہم نے جدوجہد کی، وہ ہمیں لمیٹڈ کرنا چاہ رہے تھے، انشاءاللہ ہم نے ان کی سوچ کو لمٹ کیا ہے، ہمارا سوچ بڑھ گیا ہے، پھیل گیا ہے، مزید بھی پھیلتا رہے گا۔ عوامی اور سیاسی سوچ کو، نظریے کو طاقت کے ذریعے کوئی بھی لمیٹڈ نہیں کر سکتا ہے۔ بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ۔ میرے خیال میں یہ دوست پوچھ رہے تھے فنڈنگ کے حوالے سے، اب راہ والے اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو مضبوط کرنے کے لیے، یعنی اس حقوق مانگنے کے لیے کسی کو پیسے دیں گے کہ آپ وہاں امن کی بات کریں، آپ لینڈ مائنز کو نکالنے کی بات کریں، مسنگ پرسنز کی بحالی کی بات کریں، پاکستان میں کوئی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہ ہو، اس کے لیے پیسے دے کسی کو۔ یہ کون سی بات ہوئی؟
کہ کسی ملک کا ادارہ دوسرے ملک کو اگر وہ پاکستان کو مضبوط کرنے کی اتنا خواہش مند ہے یا پاکستان کے اداروں کو واقعی لگ رہا ہے کہ یہاں پر آئین کی بالادستی کے لیے سب سے زیادہ کام انڈیا کی ایجنسی رہا کر رہی ہے، تو پھر وہ ڈائریکٹ ججز کو پیسے دے دیں، باقی جو اسٹیٹ چلانے والے ان کو پیسے دے دیں، کیونکہ وہ زیادہ انوالو ہے ان سے۔ دوسری بات یہ فارن فنڈنگ والی بات، میرے خیال میں یہ 33 بلین ڈالر کا لینے والے لوگ کر رہے ہیں، بلین۔ آج تک انہوں نے پیسے لیے ہیں۔ ہمارے پشتوں میں ایک قول ہے، شاید یہاں بھی ہو، کہ ایک بادشاہ تھا پرانے وقت میں۔ یہ بادشاہ ویسے بھی جب بھی کہا جاتا ہے پرانے وقت کی بات ہوتی ہے، ہم تو آج بھی بادشاہت کے دور میں زندگی گزارے ہیں۔ وہی پتھر کا زمانہ۔ اس کی بیٹی بھوکی تھی تو والد نے پوچھا، بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹی کیا حال ہے؟ اس نے کہا پورا شہر بھوکا ہے۔ جب اس کو کھلایا گیا تو پھر پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا اب شہر مطلب وہ اس کو بھوک نہیں ہے۔ یہ جو خود کھا رہے ہیں اس کو لگ رہا ہے کہ شاید سب کھا رہے ہیں۔ ہم چیلنج دیتے ہیں کہ ہم پر ایک پیسہ وہ فارن فنڈنگ کا ثابت کر دے، جو بھی سزا ایک مجرم کا ہو وہ ہمیں دے دے، مگر ہم ثابت کریں گے اس پر فارن فنڈنگ دنیا کے ہر ملک سے لیا ہے۔ اور صرف وہ چھوڑ دو کہ اسٹیٹ کسی فلڈز کی وجہ سے وغیرہ، ابھی بھی فلڈ آیا ہے، سچ میں یہ فلڈ کے مطلب پیچھے بھی کچھ کمانے کی چکر میں ضرور ہے، کیونکہ باقی اگر مسنگ پرسنز 8,000 ہو تو وہ 100 بھی نہیں مانتے، مگر فلڈ میں اگر 500 ہو جائے شہادتیں تو وہ 1500 بتاتے تاکہ انٹرنیشنل۔ واقعی فلڈ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مگر اس بڑے مسئلے کے اندر بھی وہ اپنے لیے کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہی ہے، کوئی فارن فنڈنگ نہیں ہے، اور اگر ہمارے ساتھ فنڈنگ ہوتا تو شاید میں نے پہلے جو بات کی کہ ہم اور بھی کچھ کر سکتے تھے۔ اور یہ جو ہمارے ایک ایک موبائل تک چھینتے ہیں، ہمارے کمروں پر گھروں پر چھاپے مارتے ہیں، لیپ ٹاپ وغیرہ لے جاتے ہیں، اس کو کبھی یہ انڈین کرنسی یا ایون پاکستانی کرنسی میں کوئی بڑے نوٹ وغیرہ کیوں نہیں ملے آج تک؟ نہ تو پی ٹی ایم ایک اتنی آرگنائز تنظیم تھی، یہ تو 2018 میں بنی ہے، کہ یہ پہلے سے کوئی اتنی بڑی تنظیم تھی جو اتنا سیکریسی رکھ سکتے تھے۔ یہ محض جھوٹے الزامات ہے، یہ پروپیگنڈے کے ذریعے سچ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، مگر اب یہ پروپیگنڈا کہ آپ غدار ہو، آپ فارن فنڈنگ، یہ تو کم سے کم پشتون بیلٹ میں اتنا ہو چکا ہے کہ مزید اس کا اثر بھی نہیں رہ چکا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بھی اپنے ایکسپائری ڈیٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر نہیں چلتے ہیں، تو ان کے یہ محض جھوٹے الزامات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ مسئلہ ہو تو ناکام ہوئی ہے، ایکسپوز ہوئی ہے، کووڈ آیا تو ایکسپوز ہوئی، تخت سلیمان کے جنگلات میں آگ لگی تو ایران سے جہاز آئے بجھانے کے لیے، ایکسپوز ہوئی ریاست، فلڈ آیا تو ریاست ایکسپوز ہوئی، سسٹم ایکسپوز ہوا، کام نہیں کر رہا۔ تو سر کب آئے گا، وہ کون سا ٹائم ہے کہ ہم کہیں کہ اس ٹائم پر عوام اس حد تک بڑھ جائیں گی کہ پھر انقلاب آئے گا؟ یہ سر منظور آپ سے ایک کویسچن تھا کہ وہ کون سا ٹائم ہوگا؟ پی ٹی ایم جب شروع ہوا، ظاہر ہے بڑی جینون ایشوز ہمارے ایڈریس کر رہا ہے شروع سے، پھر بعد میں شروع دن سے محسن داوڑ بھی بڑے ساتھ رہے ہیں پی ٹی ایم کے، اور پھر محسن داوڑ نے ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم بنایا جس پہ کافی کرٹیسزم آئی کہ پی ٹی ایم کو نہیں جانا چاہیے پالیٹکس میں، اور محسن داوڑ کو نہیں وہ کرنا چاہیے تھا، اس لیے پھر اس نے کنارہ کشی اختیار کی اور اپنا پولیٹیکل جو سفر تھا وہ شروع کیا۔ میرا سوال منظور پشتین صاحب سے، ریسنٹلی ہم نے ٹویٹر اور باقی سوشل میڈیا ویب سائٹس پہ یہ ایک خبر دیکھی کہ پاکستان میں جو پشتون قوم پرست جتنی جماعتیں ہیں، چاہے پھر وہ سیاسی ہو یا جیسے پشتون تحفظ موومنٹ ہے، ان کا ایک گرینڈ الائنس بننے والا ہے، تو اس بات میں صداقت کتنی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی ضرورت کس حد تک پاکستان میں ضروری ہے سارے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ تھینک یو۔ سعدیہ آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر منظور کے پاس۔ جو پہلا سوال تھا کہ یہ کب آئے گا چینج بھی ریولوشنری ہو، دیکھو جب تک عوامی شعور نہ ہو،
जब तक कौमें बेदार ना हो तब तक अगर इनकलाब आए भी तो इनकलाब के समरात पर एक दूसरे के साथ लड़ेंगी। इसके लिए एक बाशऊर तबका चाहिए। हम पहले दिन से एक ही सोच में है कि हम वो मोर्चे नहीं ले सकते हैं, हमने यही मोर्चे लेने हैं लोगों के। यहाँ अगर सोच मजबूत हो, तकवीयत हो, शऊर हो आवाम में, फिर इनकलाब आसानी से आ सकता है। जालिम लोगों के लिए 5-10 बंदूकें कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं होता है, मगर कौमें जब बेदार हो जाएं, बाशऊर हो जाए, उसको कंट्रोल करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। जदीद फ़िलासफ़ी भी इस चीज़ पर राज़ी है कि इनकलाब आवाम की फ़िक्र की तब्दीलियों में आता है। तो हमने कोशिश करना होगा कि अवामी सतह पर शऊर ज़्यादा हो जाए और हमारे दोस्त ज़्यादा हो जाएं, हमारी तादाद बढ़ जाए, बाशऊर हो और पढ़े लिखे लोग हो। दूसरी बात यहाँ पर पीटीएम गैर सियासी। एक तो पीटीएम गैर सियासी नहीं है, मेरे ख्याल में इस वक्त बेहतरीन सियासत पीटीएम ही कर रही है। अगर अवाम को शऊर दिलाना हो, अगर एस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज रखना हो, अगर इसको कोई सियासत कहता है, अवाम के मसाइल को उजागर करना, अवाम को इज्तिमाई काम में लगा देना, इज्तिमायत के साथ अवाम का एक मोहब्बत पैदा कर देना, लोगों को लीडरशिप का एहसास दिलाना कि जहां भी मसला हो आप उनके साथ हो, अगर यही सियासत है तो पीटीएम मेरे ख्याल में बेहतरीन सियासत कर रही है। पीटीएम गैर सियासी नहीं है, गैर पार्लिमानी है। पीटीएम के गैर पार्लिमानी रहने के अपने यानी कुछ उसूल है। उस वजह से ये जो अवाम में निफाक है, इसका सबसे बड़ा अंसर यही है कि वो एक दूसरे के साथ, ये पार्लिमानी सियासत के वोट है, उन पर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। हमने वो अंसर साइड पे कर दिया। इसलिए अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में चली जाएं तो मुख्तलिफ पार्टियां होंगे, उनके वर्कर पीटीएम को सपोर्ट करते रहेंगे। तो एक बड़े तादाद यानी लोगों को ऑर्गेनाइज करना और एक बड़ा तादाद कायम करना, एक तो ये सियासी हम आहंगी भी पैदा करती है, और दूसरा वो चीज़ यानी इतिफाक इतिहाद में लोगों को ज़्यादा लाना, ये भी उससे फुलफिल हो जाता है। मोहसिन दावड़ की अपनी पार्टी है, हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो अपने तर्ज पे चल रहा है। अलबत्ता पहले वक्त में वो पीटीएम के साथ था, लेकिन जिस वक्त उसने पार्टी बनाई उसने अपनी राहें अलग कर दिया। यहाँ पर एक बात की दोस्त ने कि पश्तून ग्रैंड अलायंस या इतिहाद, अवामी नेशनल पार्टी ने एक जरगा बुलाया, उसके आखिर में उन्होंने कहा कि हम इतिहाद बनाते हैं, 2-2 आदमी हर तंजीम से दे दे। हमने दे दिए। एक पोस्ट ट्विटर पे पड़ी कि इस्लामाबाद में भी चंद पश्तून मशरान बैठे हैं और वो भी यही कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा साथ न उनका राब्ता हुआ है और न इसी ग्रैंड अलायंस जो वहाँ बन रहा था उसके मुतालिक हमें कोई इल्म है। हाल बता मैं ग्रैंड अलायंस इतिहादें इनके हक में हो, इवन जितनी भी महकूम कौमें हैं उन सब का एक साथ चलना, एक साथ जदोजहद करना, मैं यहाँ पर हर कौम, हर इलाके और हर इतनीसिटी के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद समझता हूँ और उसके लिए हमने हमेशा कोशिश की है और करते रहेंगे। थैंक यू। एक फाइनल राउंड है क्योंकि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक मुक़द्दस हैं, अगर मुक़द्दस के पास चले जाएं, फिर आपके पास और आपके पास। क्यों आप अगर इंतजार कर लें आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? थैंक यू कॉमरेड। मेरा क्वेश्चन जो है वो सादिया से है कि मेरा ताल्लुक कश्मीर से और हम इधर पंजाब में इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं और यहाँ पे मुझे रहते हुए काफ़ी अर्सा हो गया पंजाब में। तो एक माइंडसेट जो हमें देखने को मिलता है पंजाब में कि वो इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, मैंने ये सवाल अपने दोस्तों से बहुत दफ़ा सुना और मैं कभी उसका जवाब प्रॉपरली दे नहीं पाई। इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि जब मेरे पंजाबी दोस्त, अगर जो दोस्त इधर बैठे हैं वो माइंड ना करें, तो जब पूछते हैं कि ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि बलोच ही मिसिंग हो जाते हैं,
बलोच ही मिसिंग होते हैं और बलोच मिसिंग पर्सन की फैमिलीज धरने देती, तो इस सवाल को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? मुझे बस इसका जवाब। नहीं, थैंक यू। अब तो बलोचों तक महदूद नहीं रहे, अब हाँ, पंजाब बिल्कुल। में भी हमारे काफी साथी अब तो लापता हो मुदस्सिर रहे हैं। नारू का बेचारा जो केस है, नहीं एक इनके पास लें और एक मैडम के पास, फिर विल हैव टू एंड राइट देयर। बस टाइम ही खत्म हो गया, वो अभी इसके बाद बातचीत हो जाएगी। या चलें आप इस तरह बोल लें आप बात करें यार, काफी यार। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जितने भी लाहौर में लेफ्ट विंग की तंजीमें हैं, मार्क्सिस्ट हैं, बाएं बाजू की तंजीमें हैं, वो आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आप लाहौर में मेंबरशिप स्टार्ट करें। और अगर आपको ये कोई इस तरफ से कोई बराह रास्त या इस तरह से ओपनली इस तरह की एक्टिविटीज करने में कोई मसला है तो ऑनलाइन मेंबरशिप स्टार्ट करें। तो जो हमारे बाएं बाजू के साथी हैं वो बिल्कुल आपके साथ हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये बाएं बाजू के स्पोक्स पर्सन हमने भाई मैम को भी कहा। मैं तो एक पंजाब के जो दोस्त कह रहे थे कि हम भी साथ हैं। एक तो ये है कि पंजाब की पूरी आबादी जो करोड़ों में है और उसमें चंद सौ जो नौजवान होते हैं, उसके सपोर्ट करने पर हम पूरे पंजाब को माफ़ नहीं कर सकते हैं। पूरे पंजाब ने उठना होगा इस केस में, सब ने साथ देना होगा। सही, अभी तक इसमें वो जो तरक्की की बात कर सके वो ठीक नहीं है। ये अगर हम यहाँ चाहते हैं कि एक हम आहंगी हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो अभी इस वक्त एक जिम्मेदारी है वो पंजाब के नौजवानों पर है। और ये इंडिविजुअल में अगर कोई कुछ करना चाहे वो तो सवाल से वो जवाब देंगे सारे। इतना करे कि वो ये जो मसाइल है महकूम कुम की या यहाँ पर जो एक कॉलोनियल सिस्टम है, इससे कम से कम लोगों को आगाह करे, लोगों के एक माइंड बना दे ताकि अवामी सत्ता पर एक यकजुई पैदा हो जाए। डी खान पुलिस की बात की, सबसे ज़्यादा टारगेट किलिंग में डी खान पुलिस की मारी जा रही है। वहाँ पर सराय की बेल्ट जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है। आप खुद सराय की हो वहाँ? अच्छा, तो आप बता सकते हैं यहाँ ऑडियंस को कि मदीना कॉलोनी में जो तालिबान रह रहे थे, क्या वो फौज के अंडर नहीं रह रहे थे? सच बताएं यार। नहीं, दिल से बताए। मैं इनके इन बातों की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं। नहीं, डी खान शहर की बात कर। इतना यानी अगर किसी ने ये जो कार्रवाइयां हैं, ये दहशतगर्दी वगैरह, इन सब को अगर किसी ने स्टडी करना हो, एक बार मेरे साथ डी खान का चक्कर लगाएं। अगर मैंने आमने सामने उनको नहीं बताया कि ये जो काले शीशों में गाड़ी गुजर रही है, कैंट से आ रही है, उसको नॉकिंग करो, अंदर कौन बैठा है, फिर आपको पता चलेगा कि ये जो हम बातें कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं और इसकी वजूहात क्या है। सारे वजूहात वो जो ब्लैक टिंटेड ग्लासेस होते हैं उसके नीचे करने में आपको मालूम हो जाएंगे कि खुल कर मार रहे हैं। मैं इवन जय खान के जो जितने भी शहरी हैं उस पर यहाँ से भी और हर जगह पर यही बात कर रहा हूँ कि वो उठें, क्यों अपने नौजवानों पर खामोश है। वो रोजाना के बुनियाद पर कत्ल कर दिए जाते हैं और बेदर्दी से। और इवन ये तो जय खान के हमसे भी अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह एक ही चेक पोस्ट पे, बस एक ही सेकंड, एक ही चेक पोस्ट पे मुख्तलिफ फोर्सेस खड़े होते हैं और सिर्फ आके पुलिस वालों को मार दिया जाता है और चले जाते हैं। हालांकि मुख्तलिफ फोर्सेस एक ही चेक पोस्ट पे खड़े होते हैं। काफी सारे वाकयात हैं, वीडियोस भी निकले हैं इवन डी खान में और दीगर शहरों में। तो वहां पर मजहबी फिरकावारियत जो है उनके बुनियाद पर भी, ये जो फिरकावारियत है उनके बुनियाद पर भी मुख्तलिफ ग्रुप्स बना दिए गए हैं जो लोगों को मार रहे।
ہم ہمیشہ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے اور لوگوں کو متحد کرنے اور یہی خان کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے. تھینک یو. سعدیہ